کناروں میں اب تک یہ رہا ہے کہ یا تو ماضی کی بات ہوتی رہی ہے یا پھر حاضر کی. مستقبل کی بات پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے عنوان میں اردو کے مستقبل کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا ہے. دوسری بات یہ کہ کافی دنوں سے ڈیفنکٹ پڑی ہوئی کونسل کو انہوں نے ایک نئی زندگی بخشی، کمیٹیز بنوائے، اور جس وقت سیمینار کا چلن تقریباً ختم ہو چکا تھا اس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے لیگل طریقوں سے جاری کیا کمیٹیز بننے سے پہلے. بعد میں کمیٹیز بنی تو ظاہر ہے کہ اب پوری طرح سے یہ عمل میں آ چکی ہے. ایک بات جو کم لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں اور ایسے لوگ قابل قدر ہوتے ہیں، یہ بات اس کا اعتراف مجھے کرنا چاہیے کہ شمس اقبال صاحب کو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خوش آمد اور خوش آمد پسندوں کے نعرے میں نہیں پھنسے. دوسرا یہ کہ سازشوں اور مخالفوں کے جال میں بھی نہیں بجھے، خدا کرے یہ آخر تک قائم رہے. میرے مضمون کا عنوان ہے اردو افسانے میں دیہات نگاری. شاید 12 منٹ ہو. وقت کتنے کا؟ 10 منٹ ہے. 10 منٹ. یقین کیجیے کہ کسی بھی ملک کے باشندوں کو اپنی حقیقی تاریخ و تمدن، تہذیب و ثقافت، فکر و تصورات اور حیوانی و انسانی نفسیات کو صرف ایک سبجیکٹ کے حوالے سے سمجھنا ہو تو انہیں اپنے ملک کے لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ محض ایک سبجیکٹ کے توسط سے ہی پوری کائنات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو عالمی ادبیات سے عشق کیجیے کہ لٹریچر آپ کو خالق کونین کی تخلیق اور انسانوں کی ایجادات و دریافت سے واقف کراتا ہے، ان کے بے شمار راز آپ پر منکشف کرتا اور معلوم اور نامعلوم دنیاؤں کی سیر پر لے جاتا ہے. پھر یہ بھی تو ہے کہ لٹریچر سائنس، سوشل سائنسز، فلسفہ، تصوف، مذہبیات، مابعد طبیعت اور جذبات و احساسات کے رموز و اثرات سے آگاہی بخشتا اور مسرت و بصیرت اور تحسس کی بیش بہا دولت سے سرفراز کرتا ہے. تو آئیے آج اردو فکشن بلکہ صرف افسانوں کے ذریعے متحدہ ہندوستان کے دیہاتوں کی ایک مختصر سی سیر پر نکلیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے افسانہ نگاروں نے اپنے مشاہدات کے منہ قلم سے افسانہ کے صفحہ کرتاس پر دیہاتوں کے کیسے کیسے افراد و احوال اور مسائل و مناظر کے عکس اتارے ہیں اور کس طور انہیں اپنے فنی و فکری اظہار سے سنوارا سجایا ہے. کوشش یہ بھی ہوگی کہ جن تخلیق کاروں کی شناخت دیہاتی نگاری سے ہوتی ہے یا کم از کم دیہاتی نگاری جن کی شناخت کا اہم جزوی حصہ ہے ان کے تعلق سے گفتگو کی جائے. منشی پریم چند سے لے کر موجودہ عہد تک کے افسانہ نگاروں نے دیہات کے مناظر، ماحول و واقعات، اس کے افراد، ان کی بود و باش، ان کے مزاج و اطوار، ان کی نفسیات اور ان کے ظاہر و باطن کو اپنے تجربات و مشاہدات اور علم و معلومات کے حوالے سے افسانے کے کردار و بیانے میں ڈھالا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور کے افسانوں کا تاریخی ترتیب سے مطالعہ کیجیے تو آپ دیہاتوں کی بتدریج ترقی، وہاں کے مسائل کے تدارک، افراد کی حقوق و مراعات سے واقفیت، بود و باش کی تبدیلی، فکر و عمل میں ارتقاء اور دیہاتی زندگی کے عروج کو شدت سے محسوس کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ آج کے ہندوستان کے دیہات سماجی، سیاسی، معاشی، فلاحی اور تعلیمی اعتبار سے شہروں سے کسی طور کم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان دنوں دیہات کے تعلق سے باضابطہ افسانہ بہت کم لکھے جا رہے ہیں. اردو افسانے میں دیہات نگاری کو منشی پریم چند نے نہ صرف سلیقہ بندی سے اور باضابطہ بامقصد طور پر متعارف کرایا بلکہ دیہات کو سماجی اور معاشرتی ترقی سے ہم آہنگ کرنے اور ان کا اخلاقیات کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی بنایا. پریم چند کے افسانوں کے دیہات، وہاں کے احوال و واقعات اور ان کے افراد حقیقت سے بے حد قریب ہیں. یہ درست ہے کہ ان کے مقاصد انہیں ان کے افسانوں میں مثالیت پسندی کو راہ دی، لیکن اس سے بھلا کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ جیسے جیتے جاگتے گاؤں، چلتے پھرتے لوگ باغ، ان کے مزاج، ان کے نفسیات، ان کے مسائل و میلانات اور ان کے ظاہر و باطن کو بیانیے کا حصہ بنایا ہے، وہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون اور ذہن و روح کو بالندگی بخشتے ہیں.
ذرا مند، پوس کی رات، گھاس والی، رہن جات، سجائن بھگت، پنچایت، روشنی، بیٹی کا گھر، قربانی، دودھ کی قیمت، خونے سفید اور کفن جیسے افسانے پڑھنے تو دیکھیے۔ پریم چند کے بعد افسانوں میں دیہات کی پیشکش کرنے والوں میں سہیل عظیم آبادی، پنڈت سدرشن، علی عباس حسینی، اعظم قریشی، اختر اورینوی اور پریم ناتھ در وغیرہ کے نام خاصے اہم ہیں۔ پنڈت سدرشن نے اپنے افسانوں میں دیہات کی غربت، مجبوری اور بے بسی کو اساسی موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانوں کا دیہات سماجی برائیوں کے آماجگاہ، رسوم و رواج کا پابند اور نئی تہذیب سے کوسوں دور ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بیواؤں اور کم عمری کی شادی اور اچھوتوں سے ہمدردی جیسے موضوعات پر اچھے افسانے لکھے ہیں، لیکن ان کے دیہات کے مشاہدے کو بہت خوب یوں نہیں کہا جا سکتا، اس میں تجربات سے کہیں زیادہ اکتسابات کا عمل دخل معلوم ہوتا ہے۔ اعظم قریشی اپنے افسانوں کے دیہات کو مصور غم علامہ راشد الخیری کی طرح بیان کرتے ہیں، البتہ ان کے افسانوں میں یہ بات اہم ہے کہ ان کے دیہات غربت و افلاس اور بیچاری و مجبوری کے باوجود خود کفیل کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر کوئی گاؤں میں رہ کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، گاؤں چھوڑ کر کوئی شہر کا رخ نہیں کرتا۔ اعظم قریشی اپنے افسانوں کے دیہات، علی عباس حسینی بھی دیہات سے متعلق کئی افسانے لکھے ہیں، ان میں میرا گھومنی، ہمارا گاؤں اور ہمارا گاؤں نمائندہ افسانوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علی عباس حسینی نے پریم چند اور ان کے مقلدین کے مقابلے میں گاؤں کو قدرے نئے زاویے اور زیادہ حقیقت پسندی سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے پریم چند کی طرح جنس کے اظہار سے پرہیز کرنے کے بجائے اسے واقعی صورت میں بیان کیا ہے۔ دوسرے، وہ خیر کے پہلو صرف غریبوں میں ہی نہیں مالداروں میں بھی دکھاتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے دیہات اتر پردیش کے مشرقی اضلاع کے ہیں، جنہیں وہ مقامی رنگ روپ اور حسن کے بیان سے جمالیاتی جہت عطا کرتے ہیں۔ علی عباس حسینی کے مقابلے اختر اورینوی اور سہیل عظیم آبادی نے صوبہ بہار کے دیہاتوں سے متعلق افسانے لکھے ہیں۔ اس حوالے سے اختر اورینوی کو سہیل عظیم آبادی پر فوقیت حاصل ہے۔ اختر اورینوی نے بیل گاڑی، تسکین حسرت، بے بس، دو مائیں اور پاگل جیسے افسانوں میں بہار کے گاؤں اور اس کے مختلف النوع کی عکاسی بڑی عمدگی سے کی ہے۔ انہوں نے بطور خاص محنت کش لیکن غریب کسانوں کو اپنے دیہات سے متعلق افسانوں کا محور بنایا ہے۔ اردو فکشن میں دیہات کی پیشکش کا ایک زاویہ انتہائی دلکش، دلفریب اور رومان انگیز ہے۔ اس کے سب سے بڑے نمائندہ فنکار کرشن چندر ہیں۔ دیہات سے متعلق کرشن چندر کے بیشتر افسانوں میں قدرتی حسن، فطرت کے حسین مناظر اور انسانی معصومیت کے ساتھ ان کی بے بسی، مفلسی اور ناآسودگی کی کراہیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جہلم میں نو پر، آنگھی، تالاب کی حسینہ، لاہور سے بہرام قلعہ تک، گرجن کی ایک شام، اندھا، چھترپتی، گھاٹی اور کالو بھنگی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے افسانوں میں دیہات کو ذرا فاصلے سے دیکھا ہے، لیکن ان کے صحت آخری مناظر کو اس خوبصورتی اور شگفتگی سے قلم بند کیا ہے کہ پڑھنے والوں کو دیہات سے عشق ہو جائے۔ احمد ندیم قاسمی نے بطور خاص پنجاب کے شمال مشرقی علاقے میں خشک ریتیلی پہاڑوں کے دامن میں آباد چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں کے فضا، وہاں کے ماحول اور باشندوں سے اپنی افسانوی عقلی تشکیل دی ہے۔ ندیم کے افسانوں میں دیہات مجبوری اور دولت کی کشمکش کا زائدہ ہے۔ ان کے متعدد افسانوں کے کردار روپیوں، پیسوں کے لالچ اور ترغیب میں غیرت اور اخلاقی قوتوں کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ نسوانی کردار اپنی فتح و عصمت اور عزت و حمیت کو دولت کی دہلیز پر بھیٹ چڑھانے کو اکثر تیار رہتے ہیں۔ اس آلودگی میں ملوث نسوانی کرداروں کے باپ، بھائی یا شوہر بھی ان کے جسمانی استحصال سے بالعموم سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کہنے کی اجازت دیجیے کہ احمد ندیم قاسمی نے فضا اور ماحول کے اعتبار سے تو دیہات کی کافی حد تک حقیقی ترجمانی کی ہے، لیکن دیہاتی باشندوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کے لحاظ سے غالباً سچی ترجمانی نہیں کی۔ آتش گل، رئیس خانہ، بندگی، بیچارگی، طلوع و غروب، نرم دل، عبد المتین ایم میں، جب بادل امڈے، ایک عورت تین عورتیں اور اس نوع کے دوسرے افسانوں سے اس دعوے کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے برعکس بلونت سنگھ نے اپنے افسانوں میں پنجاب کی دیہی زندگی کو مختلف اور زیادہ حقیقی انداز سے پیش کیا ہے۔ ان کے دیہات کے لوگوں نے ابھی فطرت کی گود سے نکل کر تہذیب کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے، اس لیے وہ بیک وقت بے حد معصوم بھی ہیں اور انتہائی خطرناک بھی۔ وہ نہ تو دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے میں جھجکتے ہیں اور نہ ہی دشمن کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے دوست بنانے میں۔
راجندر سنگھ بیدی نے بھی دیہات کے حوالے سے افسانے لکھے ہیں جو کافی اہم اور منفرد ہیں۔ انہوں نے دیہات کی ایسی جہاد کو بھی موضوع بنایا ہے جن کی طرف کم افسانہ نگاروں نے توجہ دی ہے۔ ان کے دیہات صرف کسانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ مختلف سوچ و فکر کے لوگوں کی آماجگاہ ہے۔ اس تعلق سے لچھمن، موت کا راز، بھولا، ایک باپ بکاؤ ہے، تلادان، من کی من میں، سارگام کے بھوکے اور چھوکری کی لوٹ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بیدی کے افسانوں میں دیہات کے باشندے معصومیت اور مایوسی کی ہلکی دھند میں لپٹے دکھائی دیتے ہیں، تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خوشیوں اور مسرت سے دوچار نہ ہوتے ہوں۔ آخری صفحہ۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ بیدی کی طرح خواجہ احمد عباس کو بھی دیہاتی نگاری کا افسانہ نگار نہیں سمجھا گیا، حالانکہ احمد عباس نے دیہات سے متعلق کئی افسانے لکھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہات کا بالکل نیا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں دیہات کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور وہاں کے باشندے مادی اور ذہنی ترقی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ بیاشی والا اور ہنومان جی کا حق میں روایتی کسان کی جگہ نئی سوچ رکھنے والے کسان نے لے لی ہے۔ یہ بھی تاج محل ہے اور چٹال اور سپنا میں نئے غریب سامنے آتے ہیں اور بھولی میں خود اعتمادی سے بھرپور نئی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ظاہر ہے اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کی ترقی کے باعث دیہات کا اقتصادی اور سماجی نظام بدل رہا تھا، سو گاؤں اور گاؤں کے باشندے بھی اب پہلے سے نہیں رہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ خواجہ احمد عباس اپنے افسانوں میں گمانی سے زیادہ سائنسی فکر اور سامنتی بیان کے مقابلے مشینی اور صنعتی بیانیہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ماضی کے قصے سے پرہیز کرتے ہیں اور حال کی منظر نگاری سے کہیں آگے بڑھ کر مستقبل کے خواب بننے پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض دوسرے افسانہ نگار مثلاً حیات اللہ انصاری نے شہر اور دیہات کی آمیزش اور دونوں کے مزاج و رویے کے فرق کو دیکھنے اور سمجھنے پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا افسانہ آخری کوشش شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ رفیق حسین نے دیہات کے ساتھ جنگل اور جانوروں کے حیوان و مزاج پر بطور خاص توجہ دی اور کفارہ، گوری ہو گوری اور بیرو جیسے افسانے تحریر کیے۔ دیویندر ستیارتھی نے گاؤں کی روایات اور کلچر کو افسانوں کا مرکزی حوالہ بنایا اور دھرتی کے بیٹے جیسی کہانی لکھی۔ اپیندر ناتھ اشک نے ڈاچی اور کوپر جیسے دیہات کے خوبصورت افسانے خلق کیے۔ سریندر پرکاش نے بجوکا جیسا فن پارہ لکھ کر افسانے نگاری اور دیہات نگاری کی نئی روایت قائم کی۔ دیہات سے متعلق چھتاری کا ایک عمدہ افسانہ 20 بیگھے زمین ہے۔ سید محمد اشرف کا افسانہ چمک، حسین الحق کا انہک، ان کے علاوہ عبدالصمد، مشتاق احمد نوری، غزن خان، مشرف خان جوفی اور دوسرے افسانے نگار کے یہاں کی دیہات کی آب و ہوا، خوشبو اور رنگ روشنی اپنا اظہار کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔